نے دیکھے ہیں آپ کے ختم نبوت کے جذبے کو، جب یہاں سے انتخابی قوانین میں ختم نبوت کو بلڈوز کیا جا رہا تھا، جب ممتاز قادری کو پھانسی دی جا رہی تھی، جب 22 نہتے لوگوں کو فیض آباد پہ خود گولیاں چلائی جا رہی تھی اور شہید کیا جا رہا تھا، حالات کی ستم ظریفی ہے کہ آپ اب یہ نعرے لگانے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، ابھی وزیر موصوف صاحب نے جو بات کی ہے، جو انہوں نے بیانیہ یہاں پہ فرمایا ہے، مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ وہی بیانیہ ہے جس کی قیمت میں نے ایک گولی کی صورت میں ادا کی تھی۔ وزیر اعظم کہاں ہیں؟ یہ قرارداد وزیر اعظم کو پیش کرنی چاہیے تھی۔ یہاں پہ وزیر داخلہ موجود تھے، یہاں پہ وزیر مذہبی امور موجود ہیں، حکومت کے وزراء کی لائن موجود ہے، لیکن کسی حکومتی وزیر نے اس قرارداد کو اون کرنے کی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا، ایک پرائیویٹ ممبر سے پریزنٹ کرائی گئی ہے۔ اگر یہ کوئی حکومت نے معاہدہ کیا تھا تو وزیر اعظم کو یہاں پر آنا چاہیے تھا، بیکاز there can be no more important business than ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ۔ بڑا ہی ہیپننگ ایک مونٹاج ساؤنڈ بائٹس میں نے آپ کو اپنے سیاستدانوں کی دکھائی ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا معاملہ ہے، جس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ایک پرائیویٹ ممبر کے تھرو، پاکستان تحریک انصاف کے امجد نیازی صاحب جو کہ پرائیویٹ ممبر تھے، ان کے تھرو ایک قرارداد ٹیبل کرائی جاتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سیشن کا بائیکاٹ کیا، یہ کہہ کر کے کہ کیونکہ ہمیں انیشلی لوپ میں نہیں رکھا گیا اور کیونکہ یہ سارا گند عمران خان صاحب کا پھیلایا ہوا ہے تو وہ خود جانے اور خود اپنا گند صاف کریں۔ باقی جو اپوزیشن ہے، جو پی ٹی ایم ہے، وہ نیشنل اسمبلی میں جاتی ہے، بہت سیخ پا ہو کر کے جاتی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت کے ریلیجیس کارڈ کے جواب میں اپوزیشن نے بھی ایک ریلیجیس کارڈ، ایک مذہبی کارڈ کھیلا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اتنے اہم معاملے پر بھی، اتنی اہم ریزولوشن چاہے پرائیویٹ ممبر نے پریزنٹ کی ہو، اس کے اوپر بھی ہمارے سیاستدان سیاست کھیل رہے ہیں۔ اس حد تک سیاسی بیانات دیے جا رہے ہیں کہ کل شاہد خاقان عباسی صاحب 2 قدم آگے جاتے ہوئے، مطلب کنسیڈرنگ دیٹ کہ ہی واز دا فارمر پرائم منسٹر، اتنا بڑا ان کا سٹیچر ہے، اتنے سینئر، اتنے سیزنڈ قسم کے پولیٹیشین ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہیٹ آف دا مومنٹ پہ اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے اسپیکر کو یہ تک کہہ دیا کہ میں جوتا مار دوں گا۔ مطلب اس لیول تک، اس پوائنٹ تک جو ہے وہ بات پہنچی ہوئی ہے۔ معاملہ حکومت سے حل نہیں ہو رہا۔ بے شک اپوزیشن کا، متحدہ اپوزیشن کا یہ پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ اتنے امپورٹنٹ موقع کے اوپر بھی اگر عمران خان صاحب پارلیمان میں نہیں آ رہے تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی؟ ان کے یہ سوالات، ان کے یہ کنسرنز بالکل جائز ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزیر مذہبی امور کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دفعہ پھر سے وہ نیریٹو دوبارہ دہراتے ہیں کہ جو پی ایم ایل این ہے وہ ناموس رسالت قانون کے خلاف کام کر رہی ہے۔ اس پہ احسن اقبال صاحب سیخ پا ہوتے ہیں، مطلب وہ سیاستدان جن کو ہم نے بہت کم سیخ پا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، احسن اقبال صاحب بھی سیخ پا ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں جو آپ نے ابھی سنا کہ انہوں نے گولی کھا کر کے اس نیریٹو کی جو قیمت ہے وہ چکائی۔ معاملات حکومت کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کل عدم ٹی ایل پی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جو بین لگایا ہوا ہے اس بین کو حکومت ہٹانا بھی چاہتی ہے، مگر آئینی اور قانونی طریقے سے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ آگے کیا ہونے والا ہے اور کس طریقے سے یہ معاملہ حل ہوگا، یہ جاننے کی آج کی نشست میں کوشش کریں گے۔ امجد خان نیازی صاحب ہیں، the same private member، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، سٹنگ ایم این اے ہے۔ السلام علیکم، ون آف دا سیم وائس فرام پی ٹی آئی۔ بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی آواز ہیں، اپوزیشن کو ریپرزینٹ کریں گے۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ اپوزیشن سے ہی پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں ویری آنریبل شہزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ، سٹنگ ایم این اے ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ ڈسکشن کا ویسے تو مجھے پی ٹی آئی سے آغاز کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ اس سے بھی بڑی ایک خبر ہے وہ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے اس کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ اس اجلاس کی کارروائی سے بصد احترام بیرسٹر صاحب آپ لوگوں نے اس لیے اجتناب کیا، بلکہ بوائیکاٹ کیا، کیونکہ آپ کو انیشلی لوپ میں نہیں رکھا گیا، اور اب کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پارلیمان کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں تو جب شروع میں نہیں لوپ میں رکھا تو اب ہم کیوں آئیں، تو آپ نے اس کا بوائیکاٹ کر دیا۔ لیکن وہ جو خاص الخاص ہے نا پرائم منسٹر کے خاص جو ان کے ترجمان ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے بھاگی ہے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے معاملے سے کیونکہ آصف علی زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پہلی دہاڑی لگی تھی وہ فرانسیسی آبدوزوں کے ذریعے ہی لگی تھی، تو اس لیے آپ بھاگے ہیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں دنش، جو وزیر اعظم کے خاص الخاص ہیں نا، وہ خاص ڈیش ہیں، بس اب کیا کہوں، ایسے لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا بات کی جائے۔ یہ لوگ بس ایسی ہی بے سروپا باتیں کرتے ہیں،
देखिए बदकिस्मती ये है कि रमज़ान का महीना है और हम लोग किस इशू के ऊपर सियासी कार्ड और सियासत खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे नज़दीक बासियत मुसलमान ख़त्मी मर्तबत के ऊपर ईमान और उनकी रहमतुल्लिल आलमीन होने की जो बात है वो तो मेरी शफात का ज़रिया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी ऐसे मामलात के ऊपर सियासत नहीं करती। हमारी तारीख़ है कि जब मुल्क के अंदर ख़त्म नबूवत पे फितना फसाद की कोशिश हो तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा कायद आगे बढ़ता है, फितने को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। लेकिन हम कोई इसका क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि इसका ताल्लुक सियासत के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक हमारे ईमान के साथ है। इसका ताल्लुक तो हमारे रब का और हमारे रसूल के साथ जो हमारा ताल्लुक है उसके साथ है। तो मैं समझता हूँ जो सियासत की जा रही है, पीपल्स पार्टी अब इनके इस घनौने अमल से दूर नहीं है। पीपल्स पार्टी जब पिछली हुकूमत के खिलाफ आज की हुकूमत ये मजहबी कार्ड खेलती थी, हम उस वक्त भी अलग बैठे थे, हम आज भी अलग बैठे हैं। हम समझते हैं कि हम मसले को हल करने वाले हैं, इस पे सियासत चमकाने वाले नहीं। दूसरी बात, ये कौन सा तरीका कार है बिनेश कि हुकूमत तमाशा लगाए इस मुल्क के अंदर। कल तक ये तमाश भी नहीं कर रहे थे और आज अफसोस के साथ कुछ अपोजिशन की जमातें ये मजहबी कार्ड खेलना चाहती हैं और पीपल्स पार्टी से रोकने की कोशिश करती है कि किसी की जानों के ऊपर खेलना, मुल्क के अंदर फसाद फैलाना। फसाद फिल अर्ज का रब ने जितना सबसे सख्त सजा फसाद फिल अर्ज की है, और अगर आपके मोतबर लोग फसाद फिल अर्ज क्रिएट करने लगे तो किसे जवाबदेही होगी। और आप अपनी सियासत के लिए इतना घनौना अमल दोनों तरफ से हो रहा है, शदीद हो रहा है। और ये हुकूमत, ये वजीर आजम और उसके वो खासुल खास डैश हैं, जो ये लोग, इन्होंने बेड़ा गर्क इस मुल्क का कर दिया है। ये तरीकाकार था कि आप कभी पुलिस को पिटवाते, कभी लोगों को गोलियां चलाते। पाकिस्तान को आपने एक जंगज़दा मुल्क साबित किया है, जुनूनियों का मुल्क साबित किया है, और उसके बाद वजीर आजम तो भगोड़ा है, वो तो पार्लियामान से भागा हुआ है। ये भाई अमजद खान बेचारे का क्या लेना देना था, इन्हें तो हुकूमत में कोई हिस्सा ही नहीं है। और करारदाद पढ़ने के लिए दे दी ना, भाई साहब से पढ़ी जा रही थी, लिख के देने वालों ने दे दी, क्यों दी, कैसे दी, और इन्होंने आ गया पॉइंट आपका। बड़ी हैरान। न्याजी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सर जो करारदाद आपने कल प्रेजेंट की एज ए प्राइवेट मेंबर ही, वो बेसिकली करारदाद उस बॉन्ड, उस मुआहदे की रिजल्ट में की जो कि हुकूमत और टीएलपी के बीच में हुआ। तो वो जो करारदाद है वो आपने ऐसे प्राइवेट मेंबर क्यों की? हुकूमत ने क्यों नहीं इसको ऑन किया? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खुद क्यों नहीं आए? ऑपोजिशन का ये पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड है कि इमरान खान साहब को कल इससे ज्यादा और क्या जरूरी काम था? पहले तो बात ये है कि मेरे ऊपर को कदगन या कोई मेंबर पे कदगन तो होती नहीं है कि वो प्राइवेट मेंबर के तौर पे, क्योंकि प्राइवेट मेंबर डे था तो उस हिसाब से प्राइवेट मेंबर के तौर पे आ गई। अब देखना ये था कि तर्ज अमल जो अपोजिशन का था, वो जो उनका कंडक्ट था, वो असल डिबेट करने वाली तो बात वो है कि उन्होंने अपने तर्ज अमल से ये साबित किया कि वो मुल्क में इंतशार चाहते हैं, वो मुल्क में कोई अच्छाई नहीं चाहते। और उनके तो ये वहम गुमान भी नहीं था कि जी करारदाद के जरिए जो है मुल्क में अमन भी लाया जा सकता है और उससे बेहतरी की उम्मीद भी लाई जा सकती है। तो इनका मकासद जो थे वो पूरे नहीं हुए और इनकी उछल कूद जो है, मुर्तजा बिल्कुल मेरे भाई हैं और कभी कभी ये झुकते शुकते लगाते हैं, पुराने भांड हैं, तो इनकी भांड की वजह से जो है ये अपनी बातें करते रहते हैं। संजीदगी से इनकी बातें इसलिए नहीं ली जा सकती कि भांडों का कोई मेयार नहीं होता। तो मेरे लिए तो ये भाई है, लेकिन इनको चाहिए कि सीरियसनेस दिखा के एक एहसास नौइयात के मामलात हैं जिनके ऊपर इन्हें संजीदगी दिखानी चाहिए थी। इसी तरह नून लीग के जो अपने मकासद थे और उन्होंने अपनी पूरी पॉलिटिक्स की, और इसमें कोई शक नहीं है कि मजहबी हवाले से कभी कभी जो है इससे सियासत नहीं करनी चाहिए और ना इस कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अपोजिशन ने पूरी गेम की और उनके मकासद एक थी कि मुल्क के अंदर जो है वो अमन जो है उसको सबोटाज करना चाहते थे और जो मसाइल हैं वो बढ़ाना चाहते थे, को उनकी कंक्लूजन की तरफ नहीं लेके जाना था। आप इनको देखें तो पिछले कल से पहले इनके बयानात क्या थे
پھر قرارداد کے بعد ان کے بیانات کیا تھے، آج صبح ان کے کیا تھے. مطلب ان کو تو خود نہیں پتا کہ ہم نے کس طرف اپنے آپ کو لے کے جانا ہے. یہ ان سمجھ سے تو بالا تر چیزیں تھی. اب ان کا یہ کہنا کہ جب تک قرارداد آ گئی تو قرارداد میں ہم نے استدعا یہی کیا کہ یہ قرارداد ہے، یہ پوائنٹس ہیں، اس پہ اسپیکر صاحب آپ بحث کریں اور اس کے لیے اسپیشل کمیٹی بنائے تاکہ جو ملک کے اندر ہونے والے مسائل ہیں یا جو حالات پیدا ہوئے ان کے اوپر ڈبیٹ کیا جا سکے اور تمام پارلیمانی لیڈر بیٹھ کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کریں. گورنمنٹ کی اپنی انپٹ اچھا انپٹ دیکھو. امجد بھائی ابھی کے لیے پوائنٹ آ گیا. میرے ساتھ بنے رہیے. آپ کانٹیکٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں نا، آپ کی بھرپور فرمائش پر، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اپوزیشن کے کانٹیکٹ پہ بات کر رہی ہیں. جہاں اپوزیشن کے کانٹیکٹ پر بات ہوگی وہاں یہ سوال بار بار اٹھایا جائے گا کہ اگر معاہدہ حکومت اور ٹی ایل پی بینڈ کالعدم تحریک لبیک کے بیچ میں ہے تو ایک پرائیویٹ ممبر کیوں آ کر کے ایک قرارداد پیش کر رہا ہے؟ اس کا آپ نے جو بھی اپنی عقل سمجھ بوجھ سے جواب دیا سو دیا. میں کانٹیکٹ پہ بات کروں گی سر میں کانٹیکٹ پہ بات کروں گی. میرے ساتھ بنے رہیے، آپ سے بھی اس بارے میں بات کرنی ہے. شزا السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر حکومت نے ایک ریلیجس کارڈ کھیلا تو اپوزیشن نے بھی ان ریٹرن ایک ریلیجس کارڈ کھیلا. آپ کل آپ کی سینئر ممبرشپ احسن اقبال صاحب تک یہ باور کراتے رہے لوگوں کو کہ بھائی عمران خان کے لیے ناموس رسالت توبہ استغفر اللہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے یہ بھی تو ایک ریلیجس کارڈ ہے جو آپ حکومت کے اگینسٹ کھیل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اپوزیشن اس وقت کی جو حکومت ہے وہ 2017 کی اپوزیشن تھی، اور یہ جا کے انہوں نے اس وقت کے جو بیانات تھے اس کی وجہ سے ہمارے سٹنگ منسٹرز کے اوپر ایک پہ گولی چلی، ایک پہ سیاہی پھینکی گئی، وزیر اعظم پہ جوتا پھینکا گیا. اس حد تک یہ جو ہیں گر گئے تھے اپنی سیاست کو لے کے کہ انہوں نے انشور کیا کہ لوگوں کے اندر اس قدر یہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایشو کو لے کے گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے جس طرح لوگوں کو پچ کیا، وہ مطلب کہ ہمیں بد سے بدتر سیاست میں آج تک پاکستان میں نظر نہیں آیا. آج کی بات کرتے ہیں. آج جب یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ احسن اقبال نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کے لیے امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کیا یہ جسٹیفائڈ سوال نہیں ہے کہ ایک جو مس مینجمنٹ کی ایک بہار لائی گئی ہے پچھلے ایک ہفتے کے اندر، اس ملک کے اندر پولیس اہلکاروں سے لے کے اس ملک کے شہریوں کا خون بہا ہے. لاہور کے اندر انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، میڈیا کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا. کیا ہوا کیا نہیں ہوا کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. اسمبلی کے اندر آپ نے اگر اپنے شہریوں سے جو کہ اس وقت ایک سیاسی تنظیم ہے جن کے دھرنوں میں آپ خود جا کے بیٹھے، اگر آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، کیا آپ نے پارلیمان سے پوچھا؟ کیا آپ اس وقت پارلیمان میں آئے؟ آپ نہیں آئے. آپ نے معاہدہ کر لیا. اب اگر حکومت اپنے سٹیزنز کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتی ہے، ریٹن معاہدہ ہے، اس میں ان کے سگنیچرز ہیں، اب آپ اس کو پورا نہیں کر رہے. لوگ پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلے ہیں. آپ نے ایک مس مینج طریقے سے اس تنظیم کے سربراہ کو اریسٹ کر لیا. کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس کا لیش بیک کیا ہوگا؟ آپ نئے آئے ہیں پاکستان کے اندر، آپ کدھر کی پیداوار ہیں؟ ویسٹ کا تو آپ کو اتنا پتا ہے کہ آپ ویسٹ کرتے، مغرب کرتے نہیں تھکتے. تو آپ کو پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کا اتنا بھی علم نہیں ہے کہ آپ کو لیش بیک کا اندازہ نہیں تھا. اب جب لیش بیک آیا تو آپ نے آگے سے کیا کیا؟ گولیاں کھول دی. آپ مطلب کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ پھر آپ نے کیا کیا؟ اس کو مینج کرنے کی بجائے، مذاکرات میں آنے کی بجائے، آپ نے بین کر کے ایک عجیب قسم کا ایک نیا وزیر اعظم نے آ کے جو ہے وہ جب قوم سے مخاطب ہوئے تو ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا. پھر آپ نے کہا جی یہ سارا کچھ تو انڈین پیڈلڈ ایجنڈا ہے، تمام ٹویٹس انڈیا کی طرف سے آئی ہیں. پھر آپ 2 دن بعد جا کے ٹیبل پہ بیٹھ گئے. تب بھی آپ نے اپوزیشن کو یا پارلیمان کو کیا آپ نے کانفیڈنس میں لیا؟ آپ نے نہیں لیا. اب اللہ جانے ادھر جا کے کیا بات کی، کیا مذاکرات کیے. ایک دن آپ نے ہاؤس جوائن کیا، منڈے کو رات کو آپ نے میسج کر دیا جی صبح 3 بجے دوپہر کو آ جائیں، ہم کوئی ریزولوشن لے کے آ رہے ہیں. نہ ہمیں پتا ہے کہ کیا ریزولوشن ہے، نہ ہمیں اس کی کانٹینٹس پتا ہیں، نہ ہمیں کسی چیز کا مطلب کہ آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے. سارا پرابلم کریٹ کر کے شہریوں کا، پولیس اہلکاروں کا خون بہا کے، پولیس اہلکاروں کو اغوا کروا کے آپ نے سارا ملبہ، آپ کی اب کوشش ہے کہ پارلیمان کے اوپر پھینک دیں. تمام کیبنٹ ڈیسیجن سے، تمام ایگزیکٹو ڈیسیجن سے
کہیں پہ حکومت جو ہے وہ مینج کرتی نظر نہیں آئی. آج آپ پارلیمان کے پیچھے چھپنے آئے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, ہم اس ایجنڈا کے اوپر بات کرنے اسمبلی میں پھر بھی آئے. شاہد خاقان عباسی نے کیا کہا, ہمیں 1 گھنٹہ دے دیں. آپ کی یہ جو آپ نے شاید ریزولوشن پڑھی نہیں ہے, اس کی کانٹینٹ پڑھنے میں نے پڑھی ہے, کل بھی پڑھی ہے. اچھا شہزاد اس کو ہولڈ کریں, شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا, مجھے اس کے اوپر الگ سے آپ سے آ کے بات کرنی ہے. مجھے ایک وقفہ لینے کی اجازت دیجیے. اس ریلیونٹ بات کو ختم کرنے دیں. انہوں نے کہا جی ہمیں 1 گھنٹہ دیں, ہم اس کے اوپر مشاورت کر لیں, ہم دیکھ لیں کہ آپ لے کے کیا آئے ہیں. جواب میں آپ کے وزیر موصوف کھڑے ہوتے ہیں. اس قدر کم ظرفی مجھے ان سے بالکل امید نہیں تھی. ریلیجس افیئرز کے وزیر ہیں اور وہ آ کے پھر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کاٹ کھیلتے ہیں, ہمارے اسی ایشو کے اوپر جس میں ہمارے وزراء نے جو ہیں استعفے دیے. وہ وہ کیا ایشو تھا وہ ہم سب جانتے ہیں, جو ہم نے اس کا بھگتا. آپ نے آج حکومت میں ہوتے ہوئے انتشار پھیلانے کی کوشش کی. چلیے جواب لیتی ہوں. آج پھر یہ کہتے ہوئے کہ اپوزیشن انتشار پھیلانا چاہتی ہے. ہم آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے, آپ لوگ ایک عجیب قسم کا نظام چلا رہے ہیں. اس ملک کو درم برم کر کے آپ نے رکھ دیا. خدا کا واسطے چیزیں سیریسلی لیں. اور ہاں میں ریپیٹ کروں گی کہ وزیر اعظم کو آنا چاہیے تھا, یہ ریزولوشن خود موو کرنی چاہیے تھی, اور وزیر اعظم نہیں آئے تو کم از کم گورنمنٹ کو اس کو اون کرنا چاہیے تھا. بڑا آسان ہے کہنا پرائیویٹ ممبر ڈے تھا. ہر پرائیویٹ ممبر ڈے پہ یہ لوگ آرڈیننس لے کرتے ہیں, ہر پرائیویٹ ممبر ڈے پہ یہ گورنمنٹ لیجسلیشن بلڈوز کرتے ہیں. آگے مجھے ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو اپوزیشن کے تمام سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے امجد نیازی صاحب سے. ویل بی بیک ان اے بٹ. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری آنریبل شہزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ, ویری آنریبل بیرسٹر عامر حسن صاحب, ویری آنریبل امجد خان نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. امجد خان نیازی صاحب سے جواب لینے سے پہلے ایک ٹیک میں آپ سے ذرا لے لوں, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ طاقتوروں کا پی ڈی ایم جیسے الائنس بنانے کا مقصد قانون سے فرار ہونا ہے. یہ انہوں نے آج کہا ہے. اب آپ کا تو ڈائریکٹلی پی ڈی ایم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن obviously even then it goes for you also, کیونکہ at one point of time آپ پی ڈی ایم کا حصہ تھے, آپ تو ان کو بنانے والے تھے. نہیں بالکل ہم بنانے والے ہیں, اور ہم آج بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. دیکھیے عمران خان صاحب کے پاس کہنے کو استعفوں کے بعد بھی حصہ ہیں, کیسے نہیں بنانے والے ہیں ہم. یہ تو بہرحال ہم نے احتجاجاً اے این پی کی وجہ سے دیا ہے. جب معاملات آگے بڑھیں گے دیکھا جائے گا. پی ڈی ایم تو پاکستان پیپلز پارٹی خالق ہے, آپ بھی کہہ رہی ہیں, دنیا بھی جانتی ہے, تو اسے اب آپ کسی کے خالق کو کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں اس اتحاد سے. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کو اب بینی صاحبہ بالکل سیریس لینا چھوڑ دیں. ان کا کام ہے ملک میں حالات ہوں, خانہ جنگی ہو رہی ہو, مہنگائی سے لوگوں کا برا حال ہو. آج رمضان میں 16 اشیاء کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں. گھی, آٹا, عام دالیں, سبزیاں, پھل. لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ رمضان کے اندر ایک وقت کی روٹی کھانا لوگوں کے لیے. اور عمران خان صاحب کو مسئلے کوئی نہیں, وہ اٹھیں گے, وہ چور, وہ ڈاکو. 3 سال سے آج عمران خان صاحب جواب دیں کہ ان کی آئل کی جو بنایا تھا انہوں نے کمیشن, اس کی رپورٹ آ گئی ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ پیٹرولیم ڈویژن نے اور آئل کمپنیز نے مل کے اربوں روپے لوٹے ہیں. عمران خان یہ جو معاون خصوصی کوئی لاتے ہیں, اس معاون خصوصی کے ذریعے یہ کرپشن کرتے ہیں اربوں روپے کی, اور وہ پیسہ عمران کے پاس جمع ہو جاتا ہے 80%, اور وہ دہاڑی لگا کے بھاگ جاتا ہے. اور عمران ہمیں اخلاقیات کے اور کرپشن کے خلاف درس سناتے ہیں. یہ بھئی مافیاز کون ہیں؟ کبھی چینی کا مافیا نکلتا ہے, آپ کے دوست نکلتے ہیں. پیٹرولیم والا مافیا نکلتا ہے, آپ کے دوست نکلتے ہیں. گندم کا مافیا نکلتا ہے, آپ کے دوست نکلتے ہیں. پاکستان آج دنیا کا, یہ پاکستان کی یہ جو حکومت ہے یہ ایک سب سے کرپٹ حکومت گنی گئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. آپ کو پتہ 3 صوبوں میں ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں, اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بھئی جب پریشر پڑے گا تو لوگ سندھ کی عوام جو ہے وہ سندھ سے بھی ہیلتھ کارڈ مانگے گی. جتنا بڑا فراڈ, سندھ کی حکومت نے ہاسپٹلز دے دیے, مفت علاج دے دیا, سائبر نائف مشینز دے دی, اس کا CIVD, اس کے تو ایک لمبی لسٹ ہے نا. آج بھی پر ریجن جو ہاسپٹلز ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ وہ سندھ کے اندر ہے. اور یہ کارڈ سے بڑا تو ڈرامہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ نکلے نا گلی میں اور کسی سے پوچھیں ہیلتھ کارڈ سے اسے آج تک کیا ملا ہے. ہیلتھ کارڈ نے پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. یہ کارڈ ایک بنا کے دے دیا ہے, لوگوں کی جیبوں میں ڈال دیا, علاج کی سہولتیں چھین لی گئی ہیں, مفت علاج, مفت دوائی. آپ دیکھیں نا آج کووڈ کے یہ حالات ہیں کہ 12% تک اس کی ریشو ہے, اور آپ بتائیں کہ کتنی ویکسین لگی ہے لوگوں کو, کتنے %. یہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ریشو ہے.
कौन सी हेल्थ फैसिलिटीज इन्होंने लोगों को दी है। आज पाकिस्तान के अंदर लोग खौफजदा हैं, ये जो कोविड की वजह से सूरत हाल है, हॉस्पिटल्स पे प्रेशर है, ये जो कहता था बंदा कि मैं हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ धोखा, फ्रॉड, झूठ, और इन्होंने गोएबल्स रखे हुए हैं वो गिल मिल जैसे। इनका काम है झूठ को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए कि जैसे ये सच्चे हैं। मैं समझता हूं इन्होंने अवाम को जिस तरह बर्बाद किया है, इमरान खान में जुर्रत है ना तो अवाम के अंदर आके ये तकरीर करें और फिर इन्हें अवाम जवाब दें। अमजद खान नियाजी साहब, आपने ऑपोजिशन से क्या लड़ना है? मतलब असद कैसर साहब तो अपनी कुर्सी की इज्जत नहीं करवा पा रहे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब उनको कल कह रहे थे कि मैं जूता मारूंगा, असद कैसर साहब कह रहे थे कि जी मैं भी इन रिटर्न जूता मारूंगा। उसी टाइम पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बाहर निकाल देते, एक्सपेल कर देते, उस कुर्सी की तो आप लोग इज्जत करा लेते। आपने ऑपोजिशन से क्या लड़ना है? आप लोग तो अलग, जहांगीर तरीन साहब का मामला आपके सर के ऊपर सवार है। आप लोग कब मुलाकात कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब से ताकि मामला सेटल डाउन हो? धमकी आ चुकी है कि अगर हमारे से मुलाकात ना की गई तो अगला बजट आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा सर प्रेजेंट करना। जी नियाजी साहब। लिनिश, सबसे पहले तो जो हमारे शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, उन्होंने अपने असल जो उनका था, जो उनका मेयार था, जो उनका कद था, उसके मुताबिक उन्होंने बिल्कुल उनकी जो मैं समझता हूँ कि जो शख्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहा, तो उन्होंने अपने कद के बारे में बता दिया कि वो कितने कद के, कितने छोटे कद के हैं, और वो उन्हें मतलब वो हालांकि कई दफा वो MNA भी बने हैं और उनको पता है कि हाउस के नाम क्या हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी जो हरकतें की, उनका मकसद यही था कि ये ईवान जो है मछली मंडी बने और ये सैबोटाज, ये सारे मामला सैबोटाज करने के ये चक्कर में थे, ये अपने पुल का लगाने के ख्याल में थे। दूसरा, आपका ये कहना कि जी मामला देखिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपने नजरिए के साथ खड़ी है, वो जो हमारे दोस्त हैं वो एक बात जरूर कर लें, लेकिन हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है वो इंसाफ तभी कायम हो सकता है, कोई भी अबाव द लॉ नहीं होना चाहिए, और ना हम अबाव द लॉ कोई रखना चाहते हैं। सबको कानून के नीचे आना चाहिए। ये ब्राह्मण सिस्टम तो अब चल नहीं सकता। लोग अगर कुछ चाहें कि जी इस मुल्क के अंदर ब्राह्मण हो, इसलिए तो ये जो शोर है अपोजिशन का, ये ब्राह्मण सिस्टम ही चाहते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आज वही सिस्टम दोबारा पाकिस्तान में लेके आ जाए तो इनका हमारे साथ क्या इख्तलाफ है? इख्तलाफ तो एक ही बात पे है कि ये कहते हैं कि आओ रेल मिल के जो है वो साथ मिल के खाएं, पिए और मौज जुड़ाएं। बात तो वहीं आके रुक जाती है कि नहीं, ये पाकिस्तान जो है ये गरीब का पाकिस्तान है और इसके अंदर अब जो है रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक है, मुझे एक वक्फे लेने की इजाजत दीजिए, उसके बाद PMLN का आके मौक़िफ़ लेंगे शहज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा से। विल बी बैक इन अ बिट। वेलकम बैक जी। शहज़ा फातिमा ख्वाजा, बैरिस्टर आमिर हसन, अमजद खान नियाज़ी साहब मेरे साथ मौजूद है। शहज़ा, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू एज वेल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एज वेल। बार बार जब हम पार्लियामान के कॉन्डक्ट की बात करते हैं, कंसिडरिंग दैट कि कोई नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब स्पीकर को जाके कह रहे हैं कि मैं जूता मारूंगा। मतलब आप लोगों को जूते पड़े पार्लियामेंट के बाहर, हम आपके साथ खड़े हुए कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। लेकिन अगर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक सीनियर पॉलिटिशियन पार्लियामान में खड़े होकर स्पीकर को ये बोलेगा कि मैं तुम्हें जूता मारूंगा, और अगर वो जूता आपकी नजर में जस्टिफाइड है तो आई एम रियली सॉरी टू से कि वो जूते भी फिर जस्टिफाइड है जो आपको पड़े हैं। दिस शुड नॉट हैपन। ये आप लोगों के शाहिद खाकान अब्बासी साहब के स्टेचर के हिसाब से नहीं है। दिस इज हाईली 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 कंडेमेबल। मैं बिल्कुल इस बात पे आ रही हूँ, ये इसी की बात से शुरू करूंगी जो अमजद नियाज़ी साहब ने फरमाया है। और ये आज छोटे कद की बात करने वाले और हमें ज़र्फ और तमीज़ सिखाने वाले वो लोग हैं जो वज़ीर आज़म पार्लियामान पे लानतें भेजता था। ये वो वज़ीर आज़म है जो सर पे दुपट्टे लेके अचक ज़ई साहब का, बुजुर्गों का मजाक उड़ाता था, बलोची जो सकाफत है उसका मजाक उड़ाता था। ये वो वज़ीर आज़म है जो वज़ीर आज़म हाउस के गेट तोड़ने की तलकीन करता था। ये वो वज़ीर आज़म है जो कि PTV पे हमले की मुबारकबाद देता था। कि वो वजीर आजम है जो सिविल डिसोबीडियंस की तलकीन करता था। हमें ना सिखाएं आप ज़र्फ और तमीज़ और पार्लियामान का जो है वो क्या जो है उसका लेवल होता है और क्या उसका तकद्दस होता है। हम बड़े अच्छे से जानते हैं पार्लियामेंट का भी तकद्दस और बड़े अच्छे से उसको निभाते भी। तो आपने जो अपने पाले हुए हैं चंद मिनिस्टर जिनको बदतमीजियों के लिए आप भेज देते हैं,
یہ ان کو جا کے سکھائیں اور ان کو جا کے اپنے تمام تر بھاشن دیں. آ جائے شاہد خاقان عباسی پہ. دیکھیے پچھلے 2.5 سال سے اسپیکر کا کنڈکٹ جو رہا ہے اس ہاؤس کے ساتھ, اس ہاؤس میں 1% کی لیجسلیشن نہیں ہوئی, 1% کی ریفارم نہیں ہوئی. کوئی آپ میرے پاس فینش ریکارڈ پڑا ہوا ہے جو میں نے پبلک امپورٹنس کے ایشوز, مہنگائی اس ملک کے اندر جو ہے وہ غریب 4 لوگ بھوک سے جو ہے بلوچستان میں کل 4 ڈرائیور فوت ہوئے ہیں. ان کو کوئی خوف و خطر ہے کسی چیز کا؟ ہم نے مہنگائی کے اوپر, جب کووڈ آیا اس کے اوپر, ہم نے اس ملک کے اندر جو ادویات کا بحران آیا اس کے اوپر, آٹے کا بحران آیا اس کے اوپر, چینی کے بحران آیا اس کے اوپر, ہم نے ہر ایشو پہ موشن 259 کیا ہو گیا, ایڈجرنمنٹ موشن کیا ہو گیا, کالنگ اٹینشن کیا ہو گیا, ہم نے اس کے اوپر ان سے اسپیکر سے اور اسمبلی سے گورنمنٹ سے مطلب منتیں کی کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کروا لیں. مجال ہے جو 1 منٹ کی ڈیبیٹ جو ہے یہ کسی پبلک ایشو پہ کرا سکیں. عجیب پارٹیزن رویہ ہے اسپیکر کا بھی. پارلیمان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ اپوزیشن بولے پھر منسٹر کو بدتمیزی کرنے کے لیے کھڑا کر دیا جائے, پھر ایک اپوزیشن کا بندہ بولے پھر منسٹر کو بدتمیزی کرنے کے لیے کھڑا کر دیا جائے. دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے ہاؤس چلانے کا. برداشت سے باہر ہو گئی ہیں ہماری چیزیں. مطلب اس ملک کے جو حالات ہیں ہر کسی کے سر پہ سوار ہوتے ہیں. ایک ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ ہر انسان لوز کرتا ہے. جب حکومت, آپ ملک کے حالات دیکھیں, لوگوں کو بھوک سے مرتا دیکھیں, لوگوں کے بچے اسکول سے اٹھتے دیکھیں, 1 کروڑ 1.5 کروڑ لوگ, حکومت کو اپنی گورننس پہ فوکس کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی دا ٹائم از اپ. آج کے لیے تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے پھر ملاقات کریں گے. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.